غصے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو انسان متکبر ہو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. جو کسی عہدے پہ فائز ہو وہ اپنے ماتحتوں پہ غصہ زیادہ کرتا ہے. یا اگر کوئی مذاق اڑائے تو غصہ زیادہ آتا ہے. اور اکثر و بیشتر اگر کوئی انسان دھوکہ دے تو غصہ زیادہ آتا ہے. مثلا اگر خاوند بیوی کے ساتھ چیٹنگ کرے تو بیوی کو غصہ آتا ہے, یا بیوی خاوند کے ساتھ کرے تو خاوند کو غصہ زیادہ آتا ہے. پھر ہرس کی وجہ سے بھی غصہ زیادہ آتا ہے. اور جب انسان سے اس کا کوئی لوڈ ون ناراض ہو جائے اس وقت بھی غصہ زیادہ آتا ہے. فطری طور پر جب انسان کی شہوت پوری نہ ہو تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. اس لیے اگر بیوی انتظار میں ہے اور خاوند رات کو دیر تک دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہے اور دیر سے گھر آئے تو بیوی کو بہت غصہ آتا ہے. بعض انسان مزاج کے سخت ہوتے ہیں تو سخت مزاجی کی وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے. سائنس نے ثابت کیا کہ بھوک کی وجہ سے بھی انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تھکے ہوئے بندے کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے. اگر درد ہو تو بھی طبیعت میں چڑچڑاپن آتا ہے, غصہ زیادہ ہوتا ہے. مثلا جن لوگوں کو سر کی درد ہوتی ہے یا آدھے سر کی درد ہوتی ہے تو وہ بہت نازک مزاج بن جاتے ہیں. عورتوں کو جو ایام آتے ہیں تو اس میں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. اگر آدمی بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. جس بندے کا نشہ پورا نہ ہو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. کوئی بندہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہ کر سکے, فیل ہو جائے, مایوسی ہو تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. انسان کی جان مال اور عزت آبرو کو خطرہ ہو تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. اور آج کے دور میں اگر آپ کسی کام کے لیے گھر سے چلے اور راستے میں ٹریفک جام مل گئی تو بھی غصہ زیادہ آتا ہے. اب اس غصے کا کیا علاج ہے؟ اس کے لیے شریعت نے بہت ساری تفصیلات بتائی ہیں. ہمارے اکابر نے فرمایا کہ انسان غصے کا علاج اپنی سوچ کے ذریعے سے کرے. مثلا یہ سوچے کہ غصے کے گھونٹ کو میں پیوں گا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی مجھے رضا نصیب ہوگی, میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ جو شخص اللہ کے لیے غصے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی سوچے کہ آج میں کسی سے بدلہ لوں گا تو جب اس کو وقت ملا تو وہ مجھ سے بدلہ لے گا, تو میں اپنا دشمن کیوں پیدا کروں. غصے میں انسان بالکل جانور کی طرح لگتا ہے. کبھی اس کا چہرہ دیکھیں, اس کی حرکتیں دیکھیں تو انسان نظر نہیں آتا, یوں لگتا ہے کوئی جانور ہے جو اس وقت ہے. اس لیے ایک بزرگ تھے, ان کی ملاقات ہو گئی شیطان بدبخت سے, تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی مجھے کوئی بات گر کی بتا دو. کہنے لگا گر کی بات یہ کہ غصہ نہ کیا کریں. جو شخص غصے میں آ جاتا ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہوں جس طرح بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں, فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور واقعی جتنی قطع رحمی ہوتی ہے وہ غصے میں ہوتی ہے. رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں, طلاق غصے میں ہوتی ہے. اور انسان ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو غصے میں کرتا ہے.